وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب بندگی کے اندر اللہ کا جو حکم آ رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو بندگی پنجگانہ نماز ہے، بندگی روزے رمضان کے آئے روزے رکھو، پیسہ آیا ہے حج کرو، دولت ہے قربانیاں دو، غریبوں کو دو، اور یہ بندگی یہ بھی ہے کہ حقداروں کا حق دو، کسی کی حق تلفی بالکل نہیں، وعدہ پورا کرو، پریکٹیکل مسلمان بنو، کتابی نہیں، عملی طور پر۔ اگر کسی سے ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کو پورا کرو، یہ حکم رب ہے۔ کسی کے ساتھ معاہدہ کیا اس کو پورا کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اللہ کے علاوہ نہیں۔ سجدہ دعا عبادت صرف اللہ کی ہے، کسی پیغمبر، کسی فقیر، کسی ولی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز، احترام والا بھی جائز نہیں ہے۔ فتاوی الرضویہ میں دیکھو اور حدیث میں بھی اس طرح کی کنڈیشن بنانا پیر صاحب کو سر جھکا کے کہ پتہ چلے جیسے بندہ رکوع میں جا رہا ہے یا سجدے میں جا رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح طواف بھی اللہ کے گھر کو، اس کے علاوہ جائز، طواف عبادت ہے۔ دعا بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا۔ اپنے عقائد درست کرو۔ اللہ یا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگنی، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ ہی کی طرح سننا، دیکھنا، بندگی وغیرہ نہیں کرنا۔ اور دوسرا حکم اس میں یہ آیا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ یہاں احسان کی ڈیفینیشن حدیث میں موجود ہے، زندہ ماں باپ کے ساتھ بھی اور فوت ہو جائیں اس کے ساتھ بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں احادیث بیان فرمائی ہیں۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک والد نے اپنے بیٹے کی کمپلین کی تو بیٹے کو بلایا گیا، تو آپ نے، کیونکہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، دعا کرنی ہے، تو آپ نے فرمایا، جب اس بیٹے نے کہا جی یہ میں نے کمایا، یہ میرا ہے، یہ میرے ابے کا نہیں ہے، تو آپ نے اس کا یہ لہجہ سن کر آپ نے فرمایا، بتا تو کس کا ہے؟ تو کس کا ہے؟ تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا ابا ہے، میں اس کا ہوں۔ فرمایا تیرا سب کچھ اس کا ہے، تو کما رہا ہے، جو کچھ بھی تیرا ہے سب کچھ کس کا ہے؟ تیرے امی ابے کا ہے۔ یہاں تک پیٹ میں، پھر گود میں، کتنی مشکلات میں، یہاں آگے بہت کچھ لکھا ہے، میں اگر بیان کروں تو ٹائم لمبا ہو جائے گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہاں تک فرمایا کہ تیرے سامنے اگر ابا یا امی یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بالکل کمزور ہو جائیں تو اپنا بچپن یاد کر، کس طرح تجھے اٹھایا تھا انہوں نے، تو چل سکتا نہیں تھا، بول سکتا نہیں تھا، موشن لگے تھے۔ یقین جانو چھوٹے بچے، کئی والد بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، پاگل ہوئے پھرتے ہوتے ہیں، رات 2 بجے مجھے ادھر بیل کر رہے ہوتے ہیں، فون کر رہے ہوتے ہیں، جی کچھ دم کر دو، ڈاکٹر کی دوائی نہیں اثر کر رہی۔ کس کس دربار پہ چڑھاوے جا رہے ہوتے ہیں بچوں کو بچانے کے لیے، کس کس جگہ وہ نہیں جاتے، کوئی ہند سے سندھ آئے ہوئے، کوئی سندھ سے ہند گئے ہوئے، کوئی پنجاب سے پشور۔ اس دن وہ ہمارے ملنے والے ہیں، یہ جو ہاسپٹل ہے جلو موڑ کے پاس ہڈیوں والا، گھرکی ہاسپٹل، ان کے جو پارٹنر ہے ڈاکٹر صاحب ہڈیوں کو اسپیشلائز، یہ بڑے سال پرانی بات، تو میں وزٹ پہ گیا تو وہاں دیکھا تو تقریباً افغانستان کے لوگ ادھر لیٹے ہوئے ہیں، انڈیا کے لوگ میں نے دیکھے ادھر، کے پی کی اکثریت ادھر، کہاں سے کہاں۔ تو کس کس سطح تک ماں باپ اپنے بچوں کے لیے نہیں گزر جاتے، اور یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب تو عندک الکبر، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ اب تجھ پہ لازم ہے
کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح بیو کر جیسے تو بچہ تھا تیرے ماں باپ کرتے تھے. اور اف ولا تنہرما، میٹھا میٹھا بولنا ہے. آپ بچے کو تھوڑا سا دبکا لگائے رو دے گا، وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ مجھے جھاڑا جا رہا ہے یا پیار کیا جا رہا ہے یا ہنسایا جا رہا ہے یا رلایا جا رہا ہے. اسی طرح جب بوڑھے ہو جائیں ماں باپ، کوئی بھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے، سورہ یاسین میں بھی لکھا ہوا ہے. تو پھر اس کو تھوڑا سا بھی تلخ آپ بولیں گے، لہجہ یا چہرے کے تاثرات یا اس انداز ہاتھوں کے، وہ زخمی کر دیں گے. وہ تو پہلے زخمی ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں. تو اس لیے اف ولا تنہرما، اف تک نہیں کہنا. نرمی سے، عاجزی سے، انکساری سے. کتنے تاریخ کے اندر اولیاء اللہ بنے ہیں ماں کی عزت سے. اب ان کی ہسٹری بولو، ماں باپ کی خدمت سے اولیاء کا درجہ پایا، کتنے مقام آپ پائے. تو یہ لہٰذا زندہ ماں باپ کی جب وہ بڑھاپے چلے جائیں، 50+ ہو جائیں، تو یار اب تم کماؤ بھائی، کڑچے جڈے جوان ہو، اب پیو نو بٹھاؤ کھلاؤ. اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کے کپڑوں کا خیال کریں، اس کی دوائی کا خیال کریں، اس کی گرمی سردی کا خیال کریں. یہ اللہ کا حکم ہے، تم نے کوئی احسان نہیں کرنا. اگر نہیں کرو گے تو آگے قبر میں حساب دینا پڑے گا. اور فوت ہو جائے تو بھی حکم ہے، فوت ہو جائیں تو بھی، بات مکمل کر رہا ہوں، فوت ہو جانے والے شخص کے لیے بھی حقوق رکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ 5-4 فرمائے، ان میں بتا دیتا ہوں. فرمایا جو فوت ہو جائے اس کا جنازہ، کفن، دفن اور دعا. تمہارا والد والدہ عزیز فوت ہو جائے، کفن دفن کے بعد دوسرا حق جو اس کا آپ نے بیان فرمایا، اس کے لیے دعا، اس کے لیے تلاوت، اس کے لیے خیرات، اس کے لیے مسجد کا بل، اس کے لیے مسجد کی چٹائی.